الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ الصاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیکم مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وقال عز وجل فی سورۃ الطارق انہ لقول فصل وما هو بالحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ حضرات ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کے حقوق، قرآن ہم پر کیا حقوق عائد کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو انگلیوں پر گن لیجئے کہ اس کے 5 حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے اس کو مانا جائے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ اور پانچواں یہ کہ اس کو آگے پہنچایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے یا اس کی دعوت دی جائے۔ بے شک یہ ایک ہی بات کے 2 رخ ہیں، تبلیغ اور دعوت۔ تبلیغ کے معنی ہے پہنچا دینا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے اس کی کہ جو آپ پر نازل ہو۔ ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانا، اس سے بہتر بات کس کی کہ جس نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ تو پہنچانا یا بلانا، یہ وہ 5واں اس کا حق ہے۔ تو 5 باتیں ہو گئیں، اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب ہم ان 5 باتوں کو تھوڑی سی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس پر ایمان لانا، یعنی اس کو ماننا۔ اور یہ الہدیٰ ہدایت سے لبریز کتاب ہے کہ جو ہمیں رہنمائی فرماتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ راتوں کو جب اٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، اور اگر بالفرض اگر وحی کے اترنے میں کوئی وقفہ ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ گلہ اور شکوہ بھی کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، وہ حکیم اور دانا ہے، وہ بھولتا ہے۔ محبت تھی وحی کے لپیٹ کر سونے والے کھڑے ہو جائیے، پوری رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیں، آدھی رات کر لیں، 1/3 کر لیں، 2/3 کر لیں، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، عظیم ہستی کا کلام ہے، اس لیے دل کے اندر اس کا تعظیم بھی تھی اور اس سے محبت بھی۔ اور خود صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ بھی راتوں کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، نماز میں قرآن جتنا بھی تھا وہ پڑھتے تھے۔ ہمارا یہ حال ہے، نہ اس کی عظمت کا نقش ہمارے دلوں پر قائم، نہ اس کو پڑھنے پر طبیعت آمادہ، نہ اس پر غور کرنے پر طبیعت آمادہ، نہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کا آمادہ۔ اور یہ کہ ہم قرآن کہتے ہیں برکت کی کتاب ہے، پڑھ لو ثواب لے لو، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ہاں جا کر پڑھ کر اس کو ثواب دے دو۔ بس ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ یہ وہ ایک سرسری اور واجبی تعلق ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے حقوق پورے ادا کرنا وہ تو الا ماشاء اللہ۔ گویا کہ آج ہمارے ہاں قرآن کا تعلق یہی ہے کہ کوئی اگر کوئی پینٹنگ کی نمائش ہوئی ہے تو چلو قرآن کی نمائش ہو رہی ہے، اور یا کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نمائش ہے، چھوٹے سے چھوٹا نسخہ ہے، بڑے سے بڑا نسخہ ہے، فلاں اس کی رسم الخط اتنی خوبصورت ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے۔ بس یہ ہمارا تعلق ہے۔ یا اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی وہ پینٹنگ کے طور پر لٹکا لی، یا 40 من سونے سے تاروں سے بنا ہوا قرآن جو ہے وہ لکھ کر اور عوام کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو کتنا آرٹ ہے، کتنی خوبصورتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی تعلیمات، اس کا فہم، اس کا فلسفہ، اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کے حقوق، ہمیں قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا چاہیے سب سے پہلی بات۔ اور جیسا کہ ایمان کا حصول کہاں سے ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کہاں سے حاصل ہو۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر نیک اور صاحب کرے گا تو اس کے ایمان میں لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو صالح بنو گے، لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بنو گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان ایمان کے حصول کے لیے اچھی صحبت اختیار کرے اور صاحب یقین کی صحبت اختیار کرے۔ دوسرا یہ کہ سیرت کا مطالعہ، اس سے بھی ایمان حاصل ہو۔ سیرت النبی ہے، سیرت الصحابہ ہے، سیرت سلف صالحین ہے۔ ان کی سیرتیں پڑھتے ہوئے انسان کے دل پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ، ایک ولولہ جو ہے اٹھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جس کی طرف قرآن نے کہا ہے کہ تم آیات آفاقی اور آیات انفسی پر غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اور ہم نے دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن بالکل حق ہے۔ تو قرآن اس بات پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، تم غور و فکر کرو، کائنات میں دیکھو کس طرح اللہ نے سورج کو بنایا، اس کی حرارت ہے، اس کی روشنی ہے،
اور پھر یہ کہ چاند کو دیکھو، اس کی مدمدم روشنی ہے، رات کو ستاروں اور چاند کی وجہ سے تم راستہ لیتے ہو، اور پھر ہواؤں کا اٹھنا اور چلنا اور بادلوں کا بننا، اور پھر یہ کہ بخارات کا اٹھنا، بارشوں کا برسنا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقینا زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی کے جو چلتی ہے دریا کے اندر اور لوگوں کو نفع دینے کے لیے، سامان ادھر سے ادھر، افراد کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور یہ اس پانی کے ذریعے اس نے زمین کو کس طرح زندہ کر دیا اور فصلیں لہلا رہی ہیں اور حشرات الارض جو ہے وہ زمین سے نکل آئے ہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے چہار سو جو ہے جاندار پھیلا دیے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم تپش لو والی ہوا، کبھی تیز ہوا، کبھی ہلکی ہوا. اور یہ کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل کے جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس طرح فرمایا کہ اپنے اندر بھی جھانکو، یعنی یہ کہ اللہ نے تمہیں کیسے عقل دی ہے، ضمیر دیا ہے، فطرت میں نیکی بدی کی پہچان دی ہے، ضمیر ایک گواہ بن کر کھڑا ہے کہ ہاں نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا بدلہ ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں. اور فرمایا کہ آیات قرآنیہ پر غور کرو، آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ. جیسے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر ان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. یہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، ایک تو قانونی پہلو ہے، قانونی اعتبار سے اس کو اللہ کا کلام ماننا، لیکن ایک ہے تصدیق بالقلب، اس پر یقین کہ اللہ کا کلام ہے، منبع ایمان سب چشمہ یقین ہے، کتاب ہدایت ہے. یہ یقین ہوگا، عظمت کا نقش اس ہمارے دل پر قائم ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اس کی تعظیم پیدا ہوگی.